بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ کیا ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سب بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک شخص بالکل سفید کپڑوں میں اور سیاہ، جس کے بال بالکل سیاہ اور چمکیلے، جس کو ہم لوگ کوئی نہیں جانتے تھے، آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ کر کے ایسے بیٹھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے حیرت سے کہ اس کو ہم لوگ پہچان نہیں رہے، نہ مدینے کا شخص لگ رہا ہے نہ مسافر لگ رہا ہے۔ مسافر ہوتا تو کپڑے گندے ہوتے یا بالوں میں ہوتا، لیکن نہیں، ہم لوگوں نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ آتے ہی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا محمد۔ اس پہ اور حیرت ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ہم لوگ تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ یا محمد کہہ کے پکار رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یا محمد، جبریل علیہ السلام نے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تم گواہی دو، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، 5 وقت کی نماز قائم کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو اگر تم استطاعت کے لائق ہو، یعنی کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، اور زکوٰۃ دو۔ یہ 5 چیزیں اگر کرتے ہو تب تم، یہ اسلام ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، بالکل سچ کہا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، کہنے لگے کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ اس پہ حیرت ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کو۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ یا محمد، یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کیا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو اور اس کی فرشتوں پہ یقین رکھو، اس کی کتابوں پہ یقین رکھو، اس کے رسولوں پہ یقین رکھو اور قیامت کے دن پر یقین رکھو اور تقدیر پر، اس کے شر و خیر پہ یقین رکھو۔ یہ ہے ایمان۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ دھیان رکھیں، دنیا میں آپ اسلام کے اس سے رہ سکتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے یہ چیز جو ایمان ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ مومن نہیں بن سکتے، دلی یقین والا ایمان۔ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بالکل صحیح کہا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا، یہ بتائیے آپ احسان کیا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ اپنی اللہ کے لیے اپنی بندگی، اپنی پرستش ایسی کرو، اس درجے میں ہو کہ گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی اتنی یقین والا جو بندگی ہے کہ اللہ کو تم دیکھو، اس طرح سے یقین ہونا چاہیے تمہارے دل میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنا یقین ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بتائی انہوں نے احسان کی ڈیفینیشن۔ پھر چوتھی چیز انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ساہ کیا ہے۔ ساہ مطلب قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جو سوال پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ اتنا بہتر، اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا۔ اس سے 2 مسئلے آتے ہیں۔ کیا اس وقت تک کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جبریل علیہ السلام کو پہچان لیا تھا؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ ابھی پہچانا نہیں تھا۔ اس لحاظ سے یہ مطلب ہوا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا۔ تو انہوں نے، جبریل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں تھے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، اچھا کچھ نشانی بتا دیجئے۔ تو پہلی نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ جب ماں، ایک یعنی کہ لونڈی اپنی ماں کو جنم دے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو لڑکی ہے
اگر قرآن کی تربیت کے اس سے نہ پڑھے بڑھے یا پڑھائی کرے، علم حاصل کرے کہ اپنی ماں پہ حکم کرنے لگے. آج زمانہ دیکھ لیجیے ایسے ہی ہے کہ لڑکی ذرا کیونکہ قرآن سے تربیت نہیں ہوتی ہے اور لڑکیاں ذرا سے پڑھ لکھ گئیں یا نہیں بھی پڑھی لکھی تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ بیٹی ماں کا کہنا نہیں مانتی بلکہ حکم چلاتی ہے. دین کے معاملے کو چھوڑ کر کے تمام معاملوں میں قرآن میں کئی جگہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے. دین کے معاملے میں قرآن میں آیا کہ اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کا کہنا نہ مانیے دین کے معاملے میں. پھر دوسری نشانی بتائی جو آج کل آپ کے سامنے واضح ہے بالکل. کیا کہا انہوں نے کہ بھیڑ بکری چرانے والے ننگے بدن ننگے پاؤں پس تھال، ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ اونچی بلڈنگوں میں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. آج دیکھ لیجئے کہ اگر آج سے 50 سال 100 سال پہلے جائیں تو عرب میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں تھا. آج وہ لوگ جو لوگ غریب چرواہے ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ آج کے زمانے میں بڑی اونچی بلڈنگ میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ میری بلڈنگ اونچی میری بلڈنگ. یہ انہوں نے سوالات کیے. پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کر کے چلے گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ شخص کو بلا کے لاؤ جو آیا تھا ابھی. لیکن جب باہر نکلے تو لوگ وہ غائب ہو گئے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آ کے صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ تو کہیں دکھ ہی نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، میں ان کو پہچان نہیں پایا. تو ان باتوں سے کیا پتہ چلا کہ انہوں نے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو تمہیں اسلام ایمان اور احسان دین سکھلانے کے لیے بھیجا تھا ان کو، کیونکہ یہ سوالات اس سے پہلے صحابیوں نے نہیں کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم دنیا میں تو رہ سکتے ہیں اسلام کے بدولت، لیکن یہ دھیان رکھیے کہ آخرت میں آپ کی کامیابی کے لیے آپ کو ایمان مضبوط ہونا چاہیے جسے آپ مومن کہتے ہیں. جنت کی بشارت مومن کو ہے، مسلمان کو نہیں. 5 چیزیں کر کے تو آپ مسلمان ہو ہی جاتے ہیں مسلم شریف کی جو حدیث ہے، لیکن مومن بننے کے لیے جو ہے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ جو سورہ حجرات میں آئے گا. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، احسان کے درجے پہ پہنچنا چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں اور لوگوں میں شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کہلاتی ہے. اپنے تن من دھن سے جو آپ دین کو پھیلاتے ہیں کسی بھی شکل میں ہو، اس کا جو افضل مقام ہے وہ تو قتال فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ بھی جہاد میں آتا ہے. کیونکہ یہ چینل ایس جامعہ اسکول کا مدرسے کی طرف سے اسپانسر ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ کی مدد سے غریب بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے بعد اپ ٹو گریجویشن تک ان کی مدد کی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.